بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ منافق کی ایک اور بڑی نشانی ہوتی ہے، منافق جھوٹی تعریف کا طالب ہوتا ہے۔ کام تھوڑا کرے گا اور وہ چاہے گا میری تعریف زیادہ کی جائے، میری تعریف زیادہ کی جائے، جبکہ مومن جو ہوتا ہے وہ تعریف کا طالب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اس کے سارے کام اللہ کی خاطر ہوتے ہیں، دنیا تعریف کرے یا نہ کرے۔ ویسے عام طور پہ مومن کی تعریف کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں، وہ اس کے مومن ساتھی ہوتے ہیں جو اس کی تعریف کریں، ورنہ دنیا سے تو وہ مزاق سہتا ہے، دنیا سے تو وہ دشمنی اس کو ملتی ہے، دنیا سے تو اس کو نیگیٹیوزم ہی ملتا ہے، لیکن اللہ کو وہ راضی کر لیتا ہے۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ دنیا سے تعریف چاہتا ہے، کام تھوڑا کرتا ہے، تعریف زیادہ چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ صدقہ دے دیا اور اخبار میں تصویر آ گئی، جی فلاں صاحب جو ہیں بیواؤں میں سلائی مشینیں تقسیم کر رہے ہیں۔ اب کیا مقصد ہوتا ہے؟ لوگ تعریف کریں سخی کتنا تھا، جھوٹی تعریف کا طالب۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں یہ جو دکھاوا ہوتا ہے یہ شرک ہوتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں من صلی مرائیًا فقد اشرک، جو نماز دکھاوے کی پڑھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ اب نماز آپ نے پڑھی ہے، دکھاوے کی پڑھی ہے، یہ بھی شرک ہے، اور باقی دنیاوی معاملات میں تو اس کی بات ہی چھوڑ دیجیے۔ نماز بھی انسان پڑھتا ہے دکھاوے کی، وہ بھی شرک ہوتا ہے۔ آپ نے صدقہ دکھاوے کا کیا، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو دکھاوا ہے یہ انسان کو دوزخ میں جا کے ڈال دیتا ہے۔ قیامت والے دن جو سب سے پہلے جن کو عذاب دیا جائے گا، میں آپ کو بتاؤں وہ کوئی قاتل نہیں ہوں گے، وہ کوئی زانی نہیں ہوں گے، وہ کوئی چور نہیں ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ قرآن کے عالم، سخی اور شہید۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے بلائیں گے اور پوچھیں گے ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ وہ تینوں کہیں گے یا اللہ تیری خاطر ساری زندگی لگا دی، میں نے تو جان دے دی۔ سخی کہے گا میں نے سارا مال تیرے راستے میں دے دیا، اور عالم کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرے راستے میں لگا دی۔ اللہ کہیں گے نہیں، اس لیے نہیں، تم نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کتنا بڑا عالم ہے، ابا جی درس کتنا اچھا دیتی ہیں، یہ میں اپنے آپ کو درس دے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بے نیاز کر دے، اور اللہ ہمارے ہر کام کو اپنے لیے خالص کر دے۔ فلاں نے سخی کتنا ہے، فلاں بہادر کتنا ہے، اور حدیث میں آتا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے تو دنیا کے لیے کیا تھا، اور دنیا نے تمہیں عالم بھی کہہ دیا، اور دنیا نے تمہیں سخی بھی کہہ دیا، اور دنیا نے تمہیں بہادر بھی کہہ دیا، اور اب سب سے پہلے ان سے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ نہ صرف یہ خود تنگ ہوں گے بلکہ دوسرے دوزخیوں کو بھی تنگ کریں گے، کیونکہ ان کی جو گناہوں کی آگ ہے وہ دوسرے دوزخیوں کو بھی زیادہ تنگ کرے گی، اور دوسرے دوست کی بھی ان کو بددعائیں دیں گے۔ اور یہ کوئی قاتل نہیں ہے، کوئی چور نہیں ہے، کوئی زانی نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے، بلکہ یہ نیک لوگ ہیں۔ عالم بہت بڑی نیکی ہے، سخی ہونا، سخی اللہ سے زیادہ قریب ہے، جنت سے زیادہ قریب ہے، اور شہید جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی اس سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ جس کے خون کا ایک قطرہ گرے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ دنیا سے تعریف کے طالب ہوتے ہیں، ریا کرتے ہیں، اور ریا ہر نیکی کے معاملے میں بھی کرتے ہیں، عبادات کے معاملے میں بھی کرتے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں بھی کرتے ہیں۔ مثلا عبادات کے معاملہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، نماز میں کر لیا، صدقے میں کر لیا، شہادت دیتے ہوئے کر لیا، درس دیتے ہوئے کر لیا، اپنی سخاوت کرتے ہوئے ریا کر لیا۔ پھر دنیا تو ہماری ساری ہی ریا کے ساتھ گزرتی ہے۔ میرا خیال ہے گھر اسی لیے بناتے ہیں لوگ دیکھیں میرا گھر کتنا شاندار ہے، سجاتے اسی لیے لوگ کہیں گے کتنا شاندار سجایا ہے، بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں لوگوں کے اندر ہمارا جی روب پڑ جائے، جی میرے پاس کتنا مال ہے، میری گاڑی کتنی شاندار ہے۔ آپ بہترین گاڑی لے سکتے ہیں، آپ بہترین گھر بنا سکتے ہیں، آپ بہترین کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اگر بیچ میں ریا آئے گا تو یہ چیز حرام ہو جائے گی۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بہت بڑی علامت ہے کس کی؟ نفاق کی۔ منافق جو ہوتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ یہ ساری میرے سامنے قرآن مجید کی آیات ہیں، میں آپ کو آسان الفاظ میں اور ان کا مفہوم صرف بتاتی چلی جا رہی ہوں۔ منافق ایک دوسرے سے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بوڑھیوں کو، نہیں نہ پھر اگر ایسا نہ کریں تو لوگ باتیں بناتے ہیں، پھر ناک نہیں رہتی، اور بڑے نیکی کے رنگ میں برائیاں بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ جب تک
یہ رسم اس طرح نہ کریں، شادی اچھی طرح نہ کریں، یا فلاں رسم ایسا نہ کریں، تو پھر ناک نہیں نہ رہتی، بے عزتی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے خوبصورتی کے رنگ میں یہ برائی کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے۔ شادی میں بھی تھوڑا سا ہلا گلا بھی تو ہونا چاہیے نا، ناچ گانا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کیا فرق پڑتا ہے جو کزن اس وقت ڈانس کر لیں؟ بھئی شادی زندگی میں ایک دفعہ ہی تو آتی ہے، کون سی روز روز ہوتی ہے؟ ذرا بچے خوش ہو لیں۔ تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں برائی کا حکم دیا جا رہا ہے اور نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی ساری رسمیں مائیوں ہو رہی ہے، جی مہندی نہیں، یہ اچھا لگتا ہے نا، اس سے محبت بڑھتی ہے مہندی لے کے جانے سے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اس کے بیچ میں شیطان ننگا ناچ رہا ہوتا ہے، اور ان ساری رسموں میں دیکھیں لڑکیاں اور لڑکے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ جن کو ایک دوسرے سے حجاب کرنا چاہیے وہ اس موقع پہ کٹھے بیٹھے ڈھولکیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور کٹھے بیٹھے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بچے ہیں، پھر بچوں نے کبھی خوش بھی تو ہونا ہوتا ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیے برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں۔ اس وقت کوئی اللہ کا بندہ انہیں یہ سمجھا دے اسراف نہ کرو، کوئی اللہ کا بندہ انہیں یہ سمجھا دے بے حیائی نہ کرو، کوئی اللہ کا بندہ انہیں یہ سمجھا دے مکس گیدرنگ نہ کرو، تو پھر کیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے والے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو رد کر دیتے ہیں اور برائی کی حمایت ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے یہ سارے کام ہمارے گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہوتے؟ اور بڑے خوبصورت رنگوں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ بچیوں کے کپڑے جب بنائے جا رہے ہوتے ہیں، ٹائٹس جب انہیں پہنائی جا رہی ہوتی ہیں، جب ان کے دوپٹوں کے بغیر کپڑے پہنائے جا رہے ہوتے ہیں، مائیں خود ایسے کیسے گندے کپڑے بچیوں کے لیے خریدتی ہیں کہ خیال آتا ہے کہ یہ ماں کو اتنا پتہ نہیں ہے میری بچی جوان ہے۔ ماں نے خود برقع پہنا ہوتا ہے اور بچی کو وہ آدھا ننگا یہاں سے اور آدھا ننگا یہاں سے اور آدھی پنڈلیاں ننگی اور نیچے سے جوتی پہنا کے تو وہ بازار میں پھر رہی ہوتی ہے، اور کبھی باپ پھر رہا ہوتا ہے۔ یہی نفاق کی نشانی، یہی نفاق کی نشانیاں ہیں۔ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو